اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة فی المدینۃ، اور کہا عورتوں نے شہر میں، یعنی شہر کی عورتوں نے کہا، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، عزیز کی بیوی ایک لقب تھا، امرأۃ عزیز، عزیز کی بیوی، تراود فتاہا، وہ خواہش کرتی ہے اپنے غلام سے، عن نفسہ، اپنے دل میں، قد شغفہا حبا، تحقیق فریفتہ ہو گیا ہے اس کا دل اس کی محبت میں، انا لنراہا، بے شک ہم تو دیکھتے ہیں اس کو، فی ضلال مبین، اس کو صریح غلطی کے اوپر، کھلی غلطی کے اوپر، فلما سمعت بمکرہن، پس جب سنا اس نے ان کے مکر کو، ارسلت الیہن، تو بلوا بھیجا ان عورتوں کو، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس، وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ، اور دے دی ان میں سے ہر عورت کے ہاتھ میں، سکیناً ایک چھری، وقالت اخرج، اور کہا یوسف سے، علیہن اخرج، نکل آ، علیہن ان کے سامنے، فلما رأینہ، پس جب انہوں نے اس کو دیکھا، اکبرنہ، تو وہ حیرت زدہ رہ گئیں، وقطعن ایدیہن، اور کاٹ ڈالے انہوں نے اپنے ہاتھ، وقلنا، اور وہ کہنے لگی، حاشا للہ، اللہ کی پناہ ہے، ما ھذا بشر، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا، نہیں ہے یہ مگر، ملک کریم، ایک بزرگ فرشتہ۔ تو ہم کس طرح سمجھ لیتے ہیں پہلے کہ جب یہ واقعہ ہوا عزیز مصر کے گھر میں کہ ایک بچے نے گواہی دی اور اس طریقے سے، تو گھر سے یہ بات باہر نکل گئی اور شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ کس طریقے سے زلیخا نے اپنے جو غلام تھا، خادم جو تھا، کیونکہ غلام بن کر ہی عزیز مصر نے خریدا تھا، اصل تو وہ نبی تھے، لیکن اس وقت ان کی حیثیت جو تھی ان کی لوگوں کی نظروں میں غلام کی سی تھی۔ تو کہنے لگی، شہر میں باتیں ہونے لگی کہ یہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے تو کتنا گھٹیا کام کیا ہے، اور عزیز مصر کون تھا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ ملک مصر کا جو وزیر خزانہ تھا، وزیر خزانہ ایک بہت اونچا مقام ہوتا ہے، تو لوگ کہنے لگے کہ اتنے بڑے عورت کی جو بیوی ہے اس نے تو بڑا گھٹیا کام کیا ہے۔ تو زلیخا کو بھی شہر کی لوگوں کی جو ہے، عورتوں کی یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ میرے خلاف جو ہے باتیں کر رہی ہیں، تو پھر اس نے جو ہے ان عورتوں کے لیے جو ہے ایک محفل سجائی، اور اس محفل کی دعوت جو ہے وہ اس نے ساری عورتوں کو دے دی، اور اس محفل کے اندر اس نے بستر لگائے، تکیے لگائے، مراد بیٹھنے کے لیے وہ مجلس جو ہے نا، جسے مہمانوں کے لیے تیار کرتے ہیں، کوئی کمرہ تیار کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ مجلس سجائی، اور جب وہ عورتیں آ گئی تو ان کے سامنے کھانے پینے کی مختلف چیزیں رکھ دیں، اور ان میں ایسی چیزیں بھی تھیں جن کو چھری سے کاٹ کر کھایا جاتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب مہمان وغیرہ آتے ہیں تو سبزیاں تو ظاہر ہے کسی کو نہیں دی جاتی کھانے کے لیے، پھل ہی دیے جاتے ہیں، تو اس طرح گویا کہ پھل تھے وہ کھانے کے لیے جو کہ دیے گئے، تو پھل رکھ دیے بہت سارے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں تیز دھار کا چاقو دے دیا۔ اصل میں اب ظاہری طور پر تو عورتیں تو یہی سمجھیں کہ جو ہر ایک کے پلیٹ میں جو چاقو رکھا گیا ہے، چھری، یہ تو پھل کاٹ کر کھانے کے لیے دیا گیا ہے، لیکن اصل میں زلیخا کا مقصد ہی کچھ اور تھا، اور زلیخا جانتی تھی کہ جب یہ عورتیں جو ہیں وہ حضرت یوسف کو دیکھیں گی تو کیا ہوں گی، حیرت زدہ رہ جائیں گی اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیں گی، اور پھر ایسے ہی ہوا کہ جیسا اس نے سوچا تھا۔ جب یہ سارا سامان رکھ دیا، عورتیں بیٹھ گئی، سب کچھ تیاری ہو گئی، تو عورتوں زلیخا نے حضرت یوسف سے کہا کہ باہر آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت اس کمرے کے اندر موجود نہیں تھے، کہ کہیں دوسری جگہ پر دوسرے کمرے میں تھے، تو وہاں سے زلیخا نے جو ہے اس کمرے میں بلایا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ تو اس وقت غلام کی حیثیت سے تھے اور وہ مالکن تھی، تو اس کو جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ اس کو زلیخا کا حکم ماننا پڑا،
تو یوسف علیہ السلام کو بھی اس عورت کی نیت معلوم نہیں تھی کہ یہ مجھے ان عورتوں کے سامنے کیوں بلا رہی ہے، تو وہ اس کمرے میں جب گئے تو تشریف لے گئے. جب وہ داخل ہوئے تو ان عورتوں نے جو بیٹھی تھی انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، تو اتنا خوبصورت انسان جو ہے اپنی زندگی میں انہوں نے پہلے دیکھا. اور ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے معراج کی رات دیکھا، تو آپ نے آ کر فرمایا کہ اللہ نے دنیا کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور دنیا کا باقی آدھا حسن ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا گیا، کہ وہ گویا کہ سارے انسانوں میں بھی تقسیم ہوا، پھر جانوروں میں بھی. بعض جانور دیکھیں کتنے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور پرندے ہوتے ہیں خوبصورت. بہرحال دنیا کی مخلوق کے اندر باقی آدھا حسن تقسیم کر دیا گیا. تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے. تو وہ عورتیں تو ظاہر انسان تھیں، وہ حیران رہ گئیں اور بے اختیار بے خودی کے اندر جو ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے ہاتھ وہ چھری جو تھی وہ پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں کے اوپر چلا لی. اور یہ بے اتفاقی کے اندر کیا، جب انسان کا خیال بٹ جاتا ہے، دھیان بٹ جاتا ہے، تو پھر ہوتا ہے کہ کام غلط ہو جاتا ہے. اسی طرح ان کے ساتھ ہوا. جب دیکھا حضرت یوسف السلام کو تو کہنے لگی کہ ہم تو اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، یعنی کہ حیرت کے انداز میں کہا کہ یہ آدمی تو یہ تو انسان نہیں ہو سکتا، اتنا خوبصورت انسان ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں پہلے، یہ انسان نہیں ہو سکتا، ہمیں تو لگتا ہے کوئی فرشتہ ہے. اتنا خوبصورت اتنا نورانی چہرہ. جب زلیخا نے ساری بات سن لی تو پھر عورتوں سے کہنے لگی کہ دیکھو یہی تو وہ شخص ہے جس کی وجہ سے تم مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی. تو اس کو تو کوئی بھی دیکھ کر جو ہے کوئی بھی عورت دیکھ کر کیا ہو جائے گی، اس کے جو میری خواہشات پیدا ہوئی تو کسی کی بھی ہو جائیں گی وہ تو پھر کہنے لگی کہ دیکھو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا یہ معاملہ دیکھ کر ہی تو میں نے اپنا مطلب حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ پاک دامن رہا. لیکن یہ بھی سنو کہ اگر آئندہ اس نے میرا کہنا نہیں مانا تو اس کو جیل خانے میں ڈال دیا جائے گا، جیل خانے میں بھی بھیجا جائے گا، قید بھی ہوگی اور لوگوں میں بے عزتی بھی ہوگی. اور یہ کیوں کہا اس نے زلیخا نے کہ زلیخا کو تو پتا تھا کہ ان عورتوں پہ میرا راز تو کھل ہی چکا ہے، کہ سب کو پتا چل چکا ہے کہ میں نے کیا معاملہ کیا تھا. تو ان کے سامنے حضرت یوسف اسلام کو دھمکیاں دینے لگی، ڈرانے لگی جیل سے. تو پھر جو ہے جب اور یہ جو دوسری عورتیں تھیں نا جو سارے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی کہ جو ہے کیا یہ تو تمہاری محسن ہے، مالکن ہے، تمہیں اس کی بات مان لینی چاہیے، اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. ساری عورتیں بھی کیا ہو گئیں، زلیخا کی ہم نوا ہو گئیں. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا دھمکیاں دے رہی ہے اور جو یہ ساری عورتیں اس کی بات مان رہی ہیں، یعنی مجھے دعوت دے رہی ہیں، تو پھر انہوں نے اللہ سے کیا کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف جو ہے اپنی توجہ کی اور اللہ سے کہنے لگے اے اللہ اس دنیا کی اس سازش سے، ان عورتوں کی سازش سے اور ان عورتوں کے مکر سے تو بہتر ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، کیونکہ اس نے تو دھمکیاں نہیں دی. جب عزیز مصر نے اس کو دیکھا تھا، جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، اس وقت بھی زلیخا نے کہا تھا کہ اس کو تو جیل میں ڈال دینا چاہیے، اور اس وقت بھی اس نے کہا کہ اس کو تو جیل میں ڈال دینا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام پھر کہنے لگے کہ یہ چاہتی ہے میں جیل میں چلا جاؤں، تو اللہ سے یہی دعا کر لی کہ اللہ اس سے بہتر ہے کہ میں کیا کروں، جیل میں چلا جاؤں، مجھے جیل زیادہ پسند ہے. اور جو ہے آپ مجھے کیا کر دیں، میں آپ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اس کا جو مکر ہے، اس کی جو گھٹیا سوچ ہے، اس کے جو منصوبے ہیں، اس سے کیا کر دے، مجھے دور کر دے. اور جو ہے مجھے اس سے کیا کر، اگر اس کی گناہ کی دعوت کی وجہ سے اگر میں بھی گناہ کے اندر پڑ گیا تو اے اللہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، میں گناہ گاروں میں سے آ جاؤں گی. یہ دعا کی حضرت اس اسلام نے کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے بار بار اکسانے پر. اور حالانکہ پیغمبر تھے، لیکن یہاں ایک پیغمبر تھے یقیناً، لیکن پیغمبر بھی اللہ ہی سے دعا کرتے تھے اپنے ہر معاملے کے اندر. پیغمبروں کی جو ہے اللہ تو ہر پیغمبر کو گناہوں سے محفوظ رکھتے تھے، لیکن پیغمبر گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ ہی سے دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ ہمیں کیا کر لیں، اس گناہ سے بچا لیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی
جو اس وقت تک پیغمبری تو نہیں عطا ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو، پیغمبری تو بعد میں عطا ہوئی تھی، پہلے کا ہے، لیکن چونکہ پیغمبرانہ شان تھی، پیغمبر کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور ان کے جو دادا تھے اور پردادا تھے وہ بھی سارے پیغمبر تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو دادا تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی سارے ہی پیغمبر تھے، تو پیغمبرانہ صفات تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر پہلے ہی سے تھی، تو کہنے لگے اللہ مجھے اس گناہ سے کیا کر لیجیے، بچا لیجیے، ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے مکر میں ڈالے اور میں بھی نادانی میں کوئی کام کر لوں۔ اب آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو بات کی نا کہ اللہ مجھے جیل خانہ پسند ہے، قید خانہ پسند ہے، تو دیکھیے یہ بات نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی قید کی خواہش کی تھی، بلکہ مطلب ان کا کیا تھا کہ گناہ کے مقابلے میں دنیا کی مصیبت برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے کہ میں اس اللہ کے اتنی بڑی نافرمانی نہیں کر سکتا، ہاں یہ میں کر سکتا ہوں کہ اس کے بدلے میں اگر مجھے دنیا کی مصیبت آ جائے تو میں اس کو برداشت کرنے کی کیا کروں گا، کوشش کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا عزیز مصر نے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر وحی کی، اب یعنی وہی جو پیغمبر نہیں تھے لیکن دل کے اندر جو القاء ہوا کرتا تھا وہ بھی وہی کی ایک شکل ہوا کرتی تھی، تو وہی آئی کہ اے یوسف آپ نے قید میں اپنے آپ کو خود ڈالا ہے، کیونکہ یوسف صاحب نے کہا نا السجن احب الیہ، اے اللہ قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے اس دنیا کی مصیبت سے، تو اللہ نے فرمایا یوسف آپ کی اس دعا کی وجہ سے ہم نے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا، اگر آپ عافیت کی دعا مانگتے تو آپ کو مکمل عافیت مل جاتی، تو وہ تو پیغمبر تھے، لیکن اس سے ہمیں نقطہ کیا ملا کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی دنیا میں ہم جیسے انسانوں کے لیے نصیحت ہے کہ کوئی بڑی مصیبت ہو تو اس بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے آدمی یہ کہے کہ اے اللہ اس بڑی مصیبت سے بچا لے، کسی چھوٹی مصیبت میں ڈال دے، یہ چھوٹی مصیبت مجھے قبول ہے لیکن مجھے بڑی مصیبت سے ڈال دے، تو یہ ایسی دعا ہرگز اللہ سے نہیں کرنی چاہیے کہ میں چھوٹی مصیبت برداشت کر لوں گا، نہیں، بلکہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر مصیبت کے اندر پناہ عطا فرما، عافیت عطا فرما، عافیت، عافیت کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو اللہ سے کبھی بھی کوئی مشکل حالات میں کوئی بڑی مشکل سے بچنے کے لیے چھوٹی مشکل کی کبھی دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے روایت میں کہ آپ نے اپنے بھتیجے یعنی نبی سے عرض کیا کہ مجھے کوئی دعا بتا دیجیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے رب سے عافیت کی دعا مانگا کریں۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ دعا مجھے آپ دعا کی تلقین کریں، یعنی کہ مجھے بتا دیں کہ میں دعا کون سی دعا مانگا کروں اللہ سے، تو آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کریں۔ دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ سے نہیں مانگ پاتے، مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں سے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن ہم ایک ایک کر کے سب کو نہیں مانگ سکتے، تو اس کے لیے ایک بہترین لفظ ہے عافیت، اللہ عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اور دنیا کی بھی عافیت اور آخرت کی، تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بخود کیا جاتی ہیں، شامل ہو جاتی ہیں۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو گویا کہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے، آپ اگر عافیت مانگتے ہیں تو آپ کو قید میں بھی نہیں جانا پڑتا، بہرحال اللہ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اللہ تو دعا کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو عافیت عطا کر سکتے تھے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے قید خانہ پسند ہے، لیکن اللہ قید میں نہ ڈالتے، اللہ پاک کسی اور طریقے سے بچا لیتے، لیکن اللہ پاک نے قید میں ڈال دیا ان کو، تو اس میں بظاہر ایک حکمت یہ نظر آتی تھی کہ اللہ پاک نے ان عورتوں کے جال سے بچانے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا، جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈلوایا،
اور جو عزیز مصر تھا اور مصر کے اور جو درباری تھے اور عزیز مصر کے جو دوست تھے، ان کو یوسف علیہ السلام پر بھروسہ تھا کہ یوسف سچے ہیں، اور ان کی بزرگی اور پاکیزگی، تقوی اور طہارت کی وہ نشانیاں دیکھ چکے تھے کہ یہ نہایت جو ہے نیک شخص ہیں، تو وہ جانتے تھے کہ یہ شخص کیا ہے، پاکیزہ ہیں، ان سے کوئی بھی ایسی غلطی نہیں ہوئی۔ لیکن یہ واقعہ چونکہ شہر میں مشہور ہو چکا تھا، تو اس واقعے کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کی جو ذہنوں سے مٹانے کے لیے عزیز مصر نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا، تاکہ بس یہ باتیں ختم ہو جائیں لوگوں کے اندر۔ اور پھر جو ہے یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے، تو اس سے آگے کا جو معاملہ ہوا پھر وہ اگلی آیات کے اندر آتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے پیچھے سے واپس انہی آیات کو میں پڑھتی ہوں۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، کہنے لگی شہر کی عورتیں۔ یہ آیت ہم نے پڑھ لی، اور پھر ہم نے آیت نمبر 31 کے اندر یہ بھی پڑھ لیا کہ کس طریقے سے اس نے محفل لگائی اور عورتوں کو بلایا اور پھل اور جو ہے چھریاں ان کے پاس رکھ دی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ پھر وہ کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، وہ کہنے لگی اللہ کی پناہ، نہیں ہے یہ کوئی انسان، ان ھذا الا ملک کریم، مگر یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے۔ اور آگے وہ کہنے لگی قالت فذلکن، اور وہ کہنے لگی یہ وہی تو ہے الذی، جس کا تم نے لمتننی فی، جس کا تم نے مجھ کو تانا دیا تھا۔ اب وہ کہنے لگی زلیخا کہ دیکھ لیا تم نے ان کا حسن کیسا ہے، ان کے حسن کو دیکھ کر تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ غلط قدم اٹھا سکتا ہے، تم مجھے تانے دے رہی تھی جب سے، یہ مطلب اس آیت کا۔ اور آگے وہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ، اور ہاں زلیخا کا ہی قول ہے، اور البتہ تحقیق میں نے لینا چاہا تھا عن نفسی، اس سے اس کا جی، اس سے اس کا دل، فاستعصم، پھر اس نے اپنے آپ کو بچا لیا کہ میں تو غلط ارادہ کر رہی تھی، لیکن کیا ہوا میرے وار سے بچ گیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا، مَا آمُرُهُ، جیسا میں اس کو کہتی ہوں۔ اب یہاں سے جو دھمکی دی تھی نا، اس کو قرآن نے بیان کیا، کہنے لگی پہلے تو اس نے میری بات نہیں مانی، لیکن اگر اس نے آئندہ بھی ایسا نہیں کیا جو میں کہتی ہوں، لا یسجنن، تو البتہ میں کیا کر دوں گی، اس کو قید میں، البتہ قید میں پڑے گا، ولا یکون من الصاغرین، اور یہ ہو جائے گا بے عزت، ہو جائے گا بے عزت لوگوں میں، یہ قید میں ہوگا تو بے عزتی ہوگی سب میں۔ تو جب یہ ساری باتیں جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے سنی، پھر اللہ سے دعا کی اور کہنے لگے قال رب السجن احب الیہ، کہنے لگے فرمائے اسلام نے دعا کی اے میرے رب، قید خانہ، سجن قید خانہ مجھ کو زیادہ پسند ہے اس بات سے، مما یدعوننی الیہ، جس بات کی طرف یہ مجھ کو بلاتی ہے، جو گناہ کی دعوت دیتی ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ میں قید میں چلا جاؤں۔ اور پھر آگے دعا کی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي مَا، اور مگر اگر تو دفع نہیں، دور نہیں کرے گا مجھ سے، کیدہن، اس کا مکر، اس عورت کا فریب، اصب الیہن، تو میں مائل ہو جاؤں گا اس کی طرف، وَأَكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور ہو جاؤں گا میں جاہل لوگوں میں سے۔ کہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ اس طریقے سے میرے ساتھ معاملہ کرے، ایسا نہ ہو شیطان بہکا دے، آپ میری حفاظت کیجیے اور آپ جو ہے مجھے کیا کریے، پناہ میں رکھیے۔ جب یہ دعا مانگی تو فاستجاب لہ ربہ، تو قبول کر لی اس کی دعا کو، قبول کر لیا اس کی دعا کو اس کے رب نے، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ فصرف عنہ کیدہن، پھر دور کر دیا یوسف سے ان عورتوں کا فریب، ان عورتوں کا مکر، اور اس طریقے سے دور کر دیا کہ اللہ نے ان کے کہنے کے مطابق انہیں جیل میں ڈلوا دیا۔ اور آگے آیا انہ هو السمیع العلیم، کہ بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ مطلب کہ جو بھی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو خوب سنتا ہے، اور علیم یعنی کہ ہر دعا کرنے والے کی حالات کو، کیفیات کو اور اس کے مسائل کو، مشکلات کو اللہ خوب جانتے ہیں، لہٰذا اللہ سے خوب ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔
اور پھر آگے فرمایا ثم بدا لہم، پھر یوں سمجھ میں آیا لوگوں کو، من بعدہ، پھر یوں سمجھ میں آیا لوگوں کو ان کی نشانیوں سے، ما رأو، جو انہوں نے دیکھی نشانیاں، لَيَسْجُنُنَّهُ، تاکہ قید میں رکھیں اس کو، حتی حین، ایک مدت تک۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے جو ہم نے سمجھ لیا کہ ان کی جو نشانیاں تھیں بزرگی کی، پاکی کی، وہ تو سب جانتے تھے یہ پاکیزہ ہیں، لیکن بس لوگوں میں چرچا ختم ہو جائے اس وجہ سے جیل میں ڈال دیا۔ اور ادھر تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی تھی۔ آگے آیات کے اندر جو ہے اللہ پاک نے اگلا جو جیل کا قصہ ہے وہ بیان کیا، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، اور داخل ہوئے ان کے ساتھ قید خانے میں، فتیان، دو نوجوان آدمی، قال احدہما، کہنے لگا ان میں سے پہلا، انی ارانی، میں نے دیکھا ہے خواب، اعصر خمرن، کہ میں نچوڑتا ہوں بناتا ہوں شراب، وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، احمل فوق رأسی خبزن، کہ میں اٹھا رہا ہوں اپنے سر کے اوپر روٹی، یعنی میرے سر پر روٹی رکھیے، تأکل الطیر منہ، کہ کھاتے ہیں وہ روٹی پرندے، نبئنا بتأویلی، آپ ہمیں خبر دیجئے اس کی، آپ ہمیں بتائیے اس کی تعبیر، ان خوابوں کی تعبیر بتائیے، انا نراک من المحسنین، کہ بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نیکی کرنے والے ہیں۔ یہاں سے اب قید خانے کا قصہ اللہ پاک نے شروع کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، کیونکہ اس جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کئی نقطے جو ہیں انسانی زندگی کے ہمیں ملتے ہیں۔ پچھلے اسباق میں بھی ہم نے ایسی جو ہے وہ انسانوں کے لیے جو ہدایات ملی ہیں اس واقعے سے وہ بھی پڑھی ہیں، جیسے ابھی ہم نے ایک پڑھی کہ اگر انسان کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو یہ انسان کے لیے گویا ہدایت ہے اس واقعے سے کہ وہ کسی چھوٹی مصیبت کو نہ مانگے بلکہ اللہ سے عافیت کی دعا کرے۔ تو اسی طریقے سے پچھلے اسباق میں جو انسانوں کے لیے رہنمائی آئی ہے اس صورت میں وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اب قرآن آگے بیان کرتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجنے کا جو ہے وہ کیا ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، تو جب جیل پہنچے حضرت یوسف تو پھر دو مجرم اور بھی تھے، وہ ساتھ ہی جیل میں ڈالے گئے، وہ دونوں بھی قیدی تھے، اور وہ دونوں کا تعلق جو تھا بادشاہ کے دربار سے تھا۔ ان میں سے ایک تو وہ شخص تھا جو ساقی تھا، ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ وہ بادشاہ جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے نبوت کے ملنے کے بعد تو مسلمان ہو گیا تھا، اور ایمان کی حالت میں ہی اس مصر کے بادشاہ کا انتقال ہوا تھا۔ عزیز مصر الگ تھا اور بادشاہ مصر الگ تھا۔ یہاں بادشاہ کے دربار کے دو لوگ جو ہے آ گئے، اور ظاہر ہے بادشاہ کا دربار اسی میں یہ عزیز مصر بھی ہوا کرتا تھا۔ تو اس وقت یہ جو بادشاہ تھا جو ہے اس کا ایک خادم تھا جو شراب پلانے کے اوپر اس کی جو ہے ڈیوٹی تھی، اور دوسرا جو تھا اس کا باورچی تھا بادشاہ کا، اور ان دونوں کے اوپر ایک الزام تھا جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ باورچی کے اوپر یہ الزام تھا کہ اس نے کھانے میں زہر ملایا ہے، بادشاہ کے کھانے میں، اور ساقی جو تھا اس کے اوپر یہ الزام تھا کہ اس نے بادشاہ کی شراب میں جو ہے زہر ملایا ہے۔ دونوں کا مقدمہ عدالت میں چل رہا تھا، اور جو ہے اس وقت تک جو ہے تحقیق نہیں ہوئی تھی کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، لیکن انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں تھے تو یوسف علیہ السلام تو آنے والے وقت کے پیغمبر تھے، تو پیغمبرانہ اخلاق تو ان میں پہلے سے موجود تھے، تو پورے جیل کے اندر کیا کرتے تھے، سارے جو قیدی ہوتے تھے ان کی جو ہے تیمارداری کرتے، خبر گیری کرتے، کوئی بیمار ہوتا اس کی عیادت کے لیے جاتے، کسی کو کوئی ضرورت ہوتی اس کی خدمت کرتے، کوئی پریشان ہوتا اس کو تسلیاں دیتے، صبر کی تلقین کرتے، اور قیدی جو قید ہوتے ہیں ان کو رہائی کی امید دلاتے، اور ان کے کام کر دیتے، ان کو ہر طریقے سے راحت پہنچانے کی نا دن میں کوشش کرتے، اور جب رات آتی تو اللہ کی عبادت کرتے۔
دن میں خیرخواہی اور رات میں عبادت۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے جو حالات تھے نا، جیل کے سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ کتنا نیک بندہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی فکر میں رہتا ہے اور رات کو جو ہے اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، جو بھی اس کا مذہب ہے۔ تو جیل کے سارے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت متاثر ہو گئے، ان کی عزت کرنے لگے، اور جو جیل کا افسر تھا وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑا متاثر ہو گیا کہ یہ تو بڑا نیک شخص ہے، اس کو جیل میں کیسے ڈالا گیا۔ پھر ایک دن کہنے لگا کہ اے یوسف، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو چھوڑ دیتا، لیکن چھوڑنے کا تو مجھے اختیار نہیں ہے، لیکن میں اتنا کر سکتا ہوں کہ جیل میں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور آتا ہے کہ جیل کے اندر بعض لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا کہ یوسف آپ اتنے اچھے انسان ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہونے لگی، ہم آپ کی بڑی یعنی کہ ایک عزت کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، خدا کے لیے مجھ سے محبت نہ کرو۔ پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگے حضرت اسلام کہ جب بھی دنیا میں کسی نے مجھ سے محبت کی ہے تو مجھ پر آفت آئی ہے، محبت دوسروں نے کی ہے لیکن مجھ پر پریشانی آئی ہے۔ کہنے لگے میرا جب بچپن تھا تو میری پھوپھی مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن اس محبت کے الزام میں مجھ پر چوری کا الزام لگا تھا۔ پھر جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو میرے والد نے مجھ سے محبت کی، جب والد نے محبت کی تو پھر اس محبت کے بدلے میں بھائیوں کے ہاتھوں میں مجھے قید کر دیا گیا کنویں کے اندر، پھر مجھے غلام بنایا گیا اور جلا وطن کر دیا گیا اپنے ملک شام سے۔ پھر کہنے لگے تیسری مرتبہ عزیز مصر کی بیوی نے مجھ سے محبت کی تو اس کی محبت نے مجھے جیل میں پہنچا دیا۔ یہ ان کو بتایا۔